بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس احیاء العلوم بحمد اللہ تعالی۔ آج ہمارا درس نمبر 179 ہے۔ 178 دروس ہمارے مکمل ہو چکے۔ حجت الاسلام سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کھانا کھانے کے آداب کو ذکر فرما رہے تھے کہ جب کوئی مہمان ہمارے پاس آئے، اجتماعی صورت میں کھانا کھانا، مہمانوں کی ضیافت کا انتظام و اہتمام کرنا، ان کی خدمت کرنا، اس پر جو فضائل و برکات تھے اس کو ہم بیان کر رہے تھے۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی مجلس موجود ہے۔ سرکار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا۔ اس نے کہا، میں بھوکا ہوں، میں کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کیا کیا، اپنے گھر جب پتہ کیا تو کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہ تھی، تو نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں یہ اعلان کیا، کون ہے وہ شخص جو اس بھوکے کو کھانا کھلائے؟ روایت میں آتا ہے ایک صحابی انصاری تھے، وہ کھڑے ہو گئے، وہ اس مہمان کو لے کر اپنے گھر میں چلے گئے۔ اس انصاری صحابی نے اپنی زوجہ محترمہ سے پوچھا، کیا کوئی ہے چیز گھر میں کھانے کے لیے کہ جو اس چیز کو ہم اپنے مہمان کے سامنے پیش کریں؟ تو ان کی بیوی نے کہا کہ گھر میں تو کوئی چیز موجود نہیں ہے، صرف بچوں کے لیے کچھ تھوڑا سا کھانا موجود ہے۔ اس صحابی رسول مہمان کو گھر لے کر آتے ہیں اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب ہم ایک دسترخوان پر بیٹھیں گے تم اٹھ کر چراغ کو بند کر دینا، تاکہ جو ہے وہ جو کھانا ہے وہ مہمان ہی کھا لے، اگر ہم کھائیں گے تو وہ تو ہمارے لیے کافی ہوگا، کفایت ہمیں کرے گا، وہ تو بھوکا رہ جائے گا۔ تو بہرکیف یہ عمل کیا گیا۔ انصاری صحابی نے بیوی کو حکم دیا، انہوں نے چراغ کو بند کیا اور وہ ساتھ ویسے بیٹھے رہے اور مہمان جو ہے وہ کھانا کھاتا رہا۔ پھر صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اس صحابی انصاری نے جب یہ سارا ماجرا سنایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، جو کچھ تو نے سلوک رات مہمان کے ساتھ کیا، مطلب تو نے مہمان کی خدمت کی، کھانا پیش کیا، اپنا کھانا اس کے سامنے پیش کیا، اس پاکیزہ عمل پر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ بڑا خوش ہوا ہے۔ مہمان کی خدمت کرنا، اس میں رب ذوالجلال جل جلالہ کی رضا بھی اس بندے مومن کو ضرور نصیب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم میرے والد گرامی سے ملنے کے لیے ہمارے گھر تشریف لائے، بحیثیت مہمان بن کر ہم نے حضور کی خدمت کی، اور خدمت کا کتنا انوکھا اور پیارا اور نرالا انداز تھا۔ اس صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھجور، پنیر اور گھی سے تیار شدہ حلوہ شریف حضور کی خدمت عالیہ میں پیش کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو ہیں وہ کھجوریں رکھی گئی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مشروب رکھا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کھانا کھایا نا تو صحابی کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے نا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، حضور والا ہمارے لیے دعا فرمائیے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کتنی خوبصورت دعا دی، یقین مانے اس دعا کا فیضان تا قیامت امت مسلمہ کو یقیناً نصیب ہوتا رہے گا، جب کوئی صحیح معنوں میں رب ذوالجلال کی رضا کے حصول کے لیے مہمانوں کی خدمت کرتے رہے۔ سرکار نے فرمایا، اے اللہ جو تو نے انہیں رزق عطا کیا نا، اے اللہ اس رزق میں برکتیں عطا، سبحان اللہ۔ پھر سرکار نے فرمایا، اے اللہ ان کے گناہ معاف فرما۔ عمل کون سا ہے؟ انہوں نے حضور کی مہمان نوازی کی، ضیافت کا انتظام و اہتمام کیا، اور آگے سرکار نے فرمایا، اے اللہ ان پر رحم فرما، مطلب رحمتیں اللہ سے حضور نے مانگی ان میزبانوں کے لیے، رزق میں برکت کی دعائیں حضور نے مانگی ان میزبانوں کے لیے، اور کیا ان کے گناہوں کی بخشش کی جو سفارش ہے وہ حضور فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، اچھے انداز میں مہمان نوازی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام کا کتنا خوبصورت فرمان ذیشان، آپ نے ارشاد فرمایا، جو شخص محض رب ذوالجلال جل جلالہ کی رضا کے حصول کے لیے کسی کی مہمان نوازی کرتا ہے، مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے، رب راضی ہو جائے، فرمایا کہ وہ شکریہ نہیں چاہتا، کسی جزا اور شکریہ کا قصد نہیں رکھتا کہ مہمان کو میں کھانا کھلاؤں گا،
ضیافت کا اہتمام کروں گا، مہمان مجھے شکریہ بولے گا۔ کھانا کھلایا تو کس کی رضا کے لیے؟ رب کی رضا کے لیے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ 10 رحمت کے فرشتوں کا نزول اس گھر میں فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ پورے سال وہ رحمت کے فرشتے اللہ رب العزت جل جلالہ کی تسبیح کو، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی پاکی کو بیان کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی تحلیل، کبریائی، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس صاحب خانہ کے لیے وہ رب کی رحمت کے فرشتے دعائے مغفرت فرماتے ہیں۔ پھر پورے سال جو تسبیح و تحلیل، حمد و ثنا پر فرشتوں کو جو ثواب عطا ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی عبادت کے برابر اتنا ثواب اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس میزبان اور اس صاحب خانہ کو ثواب عطا فرماتا ہے جس شخص نے محض رب کے رضا کے لیے اور رب ذوالجلال جل جلالہ کو راضی کرنے کے لیے کسی مہمان کو کھانا کھلایا، کسی مہمان کی ضیافت کا انتظام و اہتمام کیا، اور اس کے نامہ اعمال میں یقیناً اجر لکھا جاتا ہے۔ یہ بڑی خوش نصیبی، خوش قسمتی، بڑی سعادت مندی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو کیا کرتے ہیں؟ مہمانوں کی ضیافت کا اہتمام کرتے ہیں، مہمانوں کو کھانا پیش کرتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص طور پہ اپنا عمل دیکھیے۔ ایک دیہاتی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا، اس نے نا بھوک کی شکایت، اے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ازواج مطہرات کے حجروں میں تشریف لے کر گئے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما وجدت لک فی بیوت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیئا، کہ میں نہیں پاتا تمہارے لیے کوئی چیز بھی آل محمد کے گھر، ہمارے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو تمہارے سامنے پیش کی جائے، چونکہ تو بھوکا ہے، بطور بحیثیت مہمان بن کر تو ہمارے سامنے آیا ہے، تو میں اپنے گھر میں کوئی چیز نہیں پاتا کہ جس سے مطلب میں تمہارے سامنے وہ کھانا پیش کر سکوں، تمہاری ضیافت کا انتظام اور اہتمام کر سکوں۔ یہ بھی حکمت تھی اس کے اندر۔ تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی عظیم بارگاہ میں ایک بھنی ہوئی بکری، اس کا تحفہ پیش کیا گیا۔ بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام میں بیٹھا ہوا وہ بھوکا شخص جس نے حضور کے در سے مانگا اور اپنی بھوک کی شکایت حضور کی بارگاہ میں پیش کی تھی، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس بھنی ہوئی بکری کا جو گوشت آنا اس کو اس مہمان کے سامنے رکھ کے سرکار نے فرمایا کھاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ایک جملہ سرکار کا، کائنات پوری قربان ہو جائے۔ یہ ہے انداز محبت کہ جب کوئی شخص آپ کے دروازے پر آئے اور اس کو طلب اور اس کو حاجت ہو۔ کس کی حاجت تھی؟ بھوک کی حاجت تھی، اور اس نے حضور کی بارگاہ میں عرضی پیش کی۔ سرکار نے ازواجی مطہرات تک وہ گوشت نہیں پہنچایا، چاہتے تو اس کو اٹھا کر اپنے گھر پہنچا سکتے تھے، آدھا گھر والوں کے لیے بھی رکھ سکتے تھے، آدھا باہر بھی بھجوا سکتے تھے۔ شاید ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو کوئی اچھی چیز پیش کی جاتی، ہم وہ چیز تو مہمان کے سامنے نہ رکھتے، کوئی عام سا سالن روٹی، کوئی بچا کچا وہ ہم مہمان کے سامنے رکھ دیتے، یا پھر آدھا اپنے لیے بچا لیتے، آدھا مہمان کے لیے۔ لیکن یہ بھی تو ہے نا، جو اپنے لیے پسند ہو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو۔ یہ بتایا کس نے تھا؟ مدینے کے تاجدار نے بتایا تھا۔ پھر عملی لحاظ سے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل دیکھیں، پوری کائنات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جملے پہ قربان ہو جائے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ گوشت گھر نہ بھیجا، اس بھوکے شخص کے سامنے رکھ کے کہا اس کو کھاؤ۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے مہمانوں کو کھلانا، یقیناً اس کے اندر بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ یہ جو بیان کی عمل کی توصیف فرمائے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کمالات بلند فرمائے، کی قبر پر کروڑوں رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے، آپ کے علمی روحانی فیوز و برکات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مستفیض فرمائے۔